فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ خلا کی عدت کتنی ہوتی ہے، 1 حیض یا 3 حیض؟ ہم سے علماء 3 حیض عدت گزارنے کا کیوں کہتے ہیں، جبکہ صحیح روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ خلا کی عدت 1 حیض ہے، تو ائمہ 3 حیض گزارنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیے، خلا کے متعلق ہمیں ائمہ کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ملتا ہے، بہت الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ اس مسئلے کے اندر روایات کم ہیں، لیکن روایات کو سمجھنے میں ائمہ نے بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اسی لیے اس کا اختلاف ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ حدیثوں کے دلائل کے ساتھ بتا دیا جائے۔ یہ اختلاف بہت باریک اختلاف ہے، جس کو ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے، عوام کے لیے اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ خلا ہوتی کیا ہے۔ دیکھیے، خلا اصل میں بیوی کے مطالبے پر ہوتا ہے، اور بیوی کے مطالبے کے بعد خاوند کا علیحدگی پر رضامند ہونے کا نام خلا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ خلا فسخ نکاح ہے یا خلا طلاق ہے۔ بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ خلا فسخ نکاح ہے، لیکن بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ خلا طلاق ہے، خلا سے طلاق بائن ہوتی ہے، فسخ نکاح نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کے اندر ائمہ جو دلائل دیتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی کا مقدمہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو شوہر نے کہا کہ میں نے مہر میں کھجور کا ایک باغ دیا ہے۔ ان کی بیوی نے وہ باغ ان کو واپس کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باغ واپس لے لو اور بیوی کو طلاق دے دو۔ اب اس حدیث کے اندر وہ کہتے ہیں جو الفاظ آتے ہیں وہ الفاظ طلاق کے آتے ہیں، یعنی بیوی کے مطالبے کے اوپر شوہر نے طلاق دی تو طلاق ہوئی، یہ نکاح فسخ نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کی بنیاد کے اوپر جمہور ائمہ کا یہی مسلک ہے کہ خلا فسخ نکاح نہیں ہوتا، خلا طلاق ہوتا ہے، خلا سے طلاق بائن ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا۔ اب رہی بات کہ جو عورت خلا لے گی اس کا نکاح فسخ ہوگا یا طلاق بائن ہوگی، جو بھی ہوگا اس حالت کے اندر اس کی عدت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیے، اگر قبل الدخول اس نے خلا لی ہے تو بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک اس کی کوئی عدت نہیں ہے، لیکن اگر بعد الدخول خلا لی ہے، بعد الدخول آدمی نے طلاق دی ہے، تو اس حالت کے اندر اس کی عدت 3 حیض ہوگی یا 1 حیض ہوگی۔ اس مسئلے میں ہمیں ائمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے۔ جمہور ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی عدت 3 حیض ہوگی، لیکن بعض ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خلا لینے والی عورت کی عدت 1 حیض ہوگی، 3 حیض نہیں ہوگی۔ وہ دلیل دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اپنے خاوند سے خلا کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حیض عدت گزارنے کا حکم دیا۔ تو اب اس کو دلیل بناتے ہوئے ائمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حیض کا حکم دیا، لیکن جمہور ائمہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ خلا لینے والی عورت کی عدت 3 حیض ہوگی، وہ اس حدیث کی توجیہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے جنس حیض مراد ہے، یعنی خلا لینے والی عورت حیض سے عدت گزارے گی، مہینوں سے عدت نہیں گزارے گی۔ دوسری دلیل جو ائمہ پیش کرتے ہیں 1 حیض گزارنے کے سلسلے میں، لیث بن سعد ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مولا نافع سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بتا رہی تھیں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اپنے خاوند سے خلا حاصل کیا،
تو اس کے چچا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، بنت معوذ نے آج اپنے خاوند سے خلا لے لیا ہے، تو کیا وہ منتقل ہو جائیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، وہ منتقل ہو جائیں۔ نہ تو ان دونوں کے درمیان کوئی وراثت ہے اور نہ ہی ایک حیض کے سوا کوئی عدت ہے۔ صرف ایک حیض آنے تک وہ نکاح نہیں کر سکتی کہ کہیں اسے حمل ہی نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عثمان رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ علم والے اور ہم سے بہتر تھے۔ اس حدیث کو وہ دلیل بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خلا لینے والی عورت کی عدت ایک حیض ہوگی، 3 حیض نہیں ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور سلفی ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلا لینے والی عورت کی عدت ایک حیض ہوگی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے اندر بہت اچھے انداز میں دلائل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خلا طلاق نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دخول کے بعد ہونے والی طلاق جو اپنی عدد مکمل نہ کر سکے، یعنی 3 طلاقیں نہ ہوں بلکہ 3 سے کم ہوں، اس پر 3 احکام مرتب کیے ہیں جو کہ سب کے سب خلا میں نہیں پائے جاتے۔ پہلا یہ کہ خاوند کو اس سے رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کی تعداد 3 ہے، تو 3 کا عدد مکمل ہونے پر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، مگر جب وہ کسی اور مرد سے شادی کرے اور دخول کے بعد اس سے بھی طلاق ہو تو پھر پہلے والے کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے۔ تیسرا، اس میں عدت 3 حیض ہیں، یہ سب کچھ خلا میں نہیں ہے۔ اس بنا کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے خلا لینے والی عورت کی عدت اتنی ہی رہے گی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ اس کی عدت ایک حیض ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے، اور ایسا اختلاف ہے کہ عوام کے لیے اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے گا اور اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھے گا ایک ایک دلیل کو، تو ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ خلا لینے والی عورت کی عدت ایک حیض ہوتی ہے کیونکہ یہ فسخ نکاح ہوتا ہے، اور جمہور ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی طلاق ہوتی ہے، اس کی عدت بھی طلاق کی طرح ہی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔